نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محبت دنیا سے متعلق غوث اعظم کے فرامین۔ اسلام نے ہمیں یہ تربیت عطا فرمائی ہے کہ انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ کی زندگی اخروی زندگی ہے۔ دنیا میں امتحان اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو محبت دنیا کی نجاست سے آلودہ نہ کرے اور دنیا جمع کرنے کا لالچ نہ رکھے۔ اگر مال و دولت وغیرہ حاصل کرنا چاہیے تو حلال ذرائع سے صرف اس نیت کے ساتھ حاصل کرے کہ شریعت مطہرہ نے جو احکام لازم کیے ہیں انہیں پورا کر سکے اور راہ خدا میں خرچ کر سکے۔ دنیا پرستی کا انجام کیسا بھیانک اور آخرت کی طلب کا انعام کتنا شاندار ہے، اس کا اندازہ ان آیات کریمہ سے کیجیے۔ ارشاد ہے: من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ یعنی جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ہم ان میں سے جسے چاہیں جتنا چاہیں جلد دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں، اس میں وہ ذلیل و خوار اور رحمت سے محروم ہو کر جائیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کے طلبگار ہیں اور ایماندار ہوتے ہوئے آخرت کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی محنت مقبول ہوگی۔ غوث الثقلین علیہ الرحمہ اپنے چاہنے والوں کو انتہائی تاکید کے ساتھ دنیا کی محبت سے بچنے کی تربیت عطا فرماتے۔ غم دنیا چھوڑنے کی تاکید۔ 8 شوال المکرم 545 ہجری جمعۃ المبارک کے روز آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مدرسہ میں مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: فرغ قلبک من ہموم الدنیا فإنک مأخوذ منها عن قریب لا تطلب طیب العیش فیہا فما ينفعک ولا یقع بیدک۔ اپنے دل کو دنیا کے غموں سے پاک کر لو، کیونکہ یقینی طور پر تم جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ دنیاوی عیش کے لالچی نہ بنو، کیونکہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ پھر آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا ایک حصہ پڑھا، جسے سیدنا انس اور سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یعنی الہی خوشگوار دائمی زندگی تو فقط آخرت کی زندگی ہے۔ حلال و حرام کو جمع کرنے والے کا حال۔ شاہ جینا علیہ الرحمہ نے اپنے عقیدت مندوں کی یہ تربیت بھی فرمائی کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی دولت جمع کرنے والا تباہی کے کنارے پر ہوتا ہے۔ آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے ایک شخص رات کو گھنے درختوں والے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے لگے جہاں مختلف قسم کے جان لیوا جانور کیڑے مکوڑے ہوں، وہاں چاند کا اجالا بھی نہ ہو اور اس کے پاس روشنی کا متبادل انتظام بھی نہ ہو، تو قوی امکان ہے
کہ ایسا شخص لکڑیاں حاصل کرنے کے لالچ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پیچھے پڑنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان، شریعت اور تقوی کے سورج کی روشنی میں زندگی گزارو۔ یہ سورج تمہیں اللہ کریم کی رحمت سے خواہشات کے جال، نفس و شیطان کے شر اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر نظر رکھنے کے شرک سے بچا لے گا۔ غم دنیا سے چھٹکارے کی دعا۔ 15 شوال 515 ہجری روز جمعہ کو غوث اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے خطاب میں فرمایا، اگر تم اپنے دل کو دنیا کی فکروں سے خالی کر سکتے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ یہ تمہارے بس میں نہ ہو تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو اور اس کی رحمت کا دامن تھام لو تاکہ وہ دنیا کا غم تمہارے دل سے نکال دے۔ مزید فرمایا، هو القادر على كل شيء العالم بكل شيء بيده كل شيء۔ رب کریم سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر شے کو خوب جانتا ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ الزم بابہ وصلہ ان یطہر قلبک من غیرہ ویملأہ بالایمان والمعرفۃ لہ والعلم بہ والغنی بہ عن خلقہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پر پڑے رہو، اس سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو اپنی محبت کے سوا ہر چیز سے پاک کر دے، تمہارے دل کو ایمان اور اپنی معرفت و پہچان سے بھر دے اور اپنے کرم کا محتاج کر کے اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دے۔ سلہ ان یعطیک الیقین ویونس قلبک بہ ویشغل جوارحک بطاعتہ۔ تم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھیک مانگو کہ وہ تمہیں یقین کی دولت عطا فرمائے اور تمہارے دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے اور تمہارے اعضاء کو اپنی اطاعت میں مشغول رکھے۔ تربیت غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان حسین جملوں میں ان جاہلوں کی بھی تربیت ہے جو چند رسمی کاموں کو تصوف سمجھے بیٹھے ہیں۔ پیران پیر کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ طریقت خود ساختہ باتوں کو نہیں کہتے، بلکہ یہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کا نام ہے۔ نیز یہ فرامین ان لوگوں کو بھی درس ہدایت دیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے اور وہ اس چکر میں شریعت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دنیاوی مال صرف اسی کے حق میں فائدہ مند ہے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے، ورنہ یہ دولت تباہی کا سبب ہے۔